بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں اب ہم نیگیٹو سائڈ سے شروع کرتے ہیں، منفی شخصیت سے نجات حاصل کرنا، ٹو گیٹ ریڈ آف دا نیگیٹو تھاٹ۔ اصل میں دیکھیے کہ شخصیت کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو۔ اب نیگیٹو کو ہمیں بچانا ہے اور پازیٹیو کو کرنا ہے، تو ابھی تک جتنے لیکچرز آپ سن چکے ہیں تو وہ تو پازیٹیو کو ڈیولپ کرنے کا تھا۔ اب ذرا نیگیٹو پہ بھی ہم فوکس کرتے ہیں نا کہ کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے تاکہ ہماری پرسنالٹی بہتر ہو۔ تو وہ دیکھیے کہ ہمارا اصل جو پلان تھا وہ یہی تھا کہ ہمیں یہ سارے پہلوؤں کو ڈیولپ کرنا بھی نہیں کہ جو نیگیٹو ہوں گے تو اس سے ہمیں بچنا بھی ہے۔ یہ اب اس کا میں عرض کر دیتا ہوں، منفی شخصیت سے جو نجات، جن چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ ایک پورا آپ کے سامنے دنیا پرستی اور آخرت فراموشی کا ایک شوق ہوتا ہے کہ بس یہ آخرت کی کیا ضرورت ہے، اس دنیا میں ہم لے لیں سب کچھ۔ تعصب، ذہنی غلامی، ریاکاری اور منافقت، ظاہری پرستی، کرپشن، غیبت، بدگمانی اور تجسس، تکبر، اذیت رسانی، انتہا پسندی، فساد فی الارض، فحاشی اور عریانی، حسد اور بغض، یہ سارے نیگیٹو ہیں، یہ کمپلیٹ لمٹ نہیں ہے، آپ اس میں اور بھی ایڈ کر لیں تو یہ آپ جیسے کریں گے اس میں آپ کو ہی بینیفٹ ہوگا، جتنا زیادہ اور بھی نیگیٹو ایفیکٹ ہیں ان سب کو سوچنے کے جن سے ہمیں بچنا۔ تو اب ہم سٹارٹ پہلے اسٹیپ دنیا پرستی اور آخرت فراموشی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہی ہمارا جو میتھڈ ہے برین سٹارمنگ کے لیے، تو پہلا کوشچن عرض کر دیتا ہوں، طالب علم کی زندگی سے ہر انسان کو کیا سبق سیکھنا چاہیے؟ انہیں دیکھیں نا، اسٹوڈنٹ آپ بھی تھے، میں بھی ہوں، میں بھی تھا اور ابھی بھی ہوں، تو ہم یہ کرتے تھے کہ شروع میں جیسی لائف ہماری گزرتی تھی اس سے کوئی فائدہ ہوا ہے ہمیں، کوئی سبق حاصل؟ دوسرا کوشچن ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ آخرت کے معاملے میں بے پرواہ ہیں اور دنیا کے معاملے میں بہت ہوشیار اور چاق اور چوبند ہوتے ہیں، تو اس رویے کی وجہ کیا ہے کہ ابھی تم آخرت کو اگنور کیوں کر رہے ہوتے ہیں اور دنیا کے پورے بینیفٹ کو ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ تو اس کی کوئی ریزن تو ہونی چاہیے نا، لاجیکلی سوچ لیجئے۔ اس میں بعض لوگوں پر آفس میں باس کی طرف سے پریشر نہیں بھی ہوتا، پھر بھی وہ لیٹ سیٹنگ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں بھائی؟ واٹس دا ریزن؟ یعنی اس کے لیے اپنی فیملی کو ٹائم دینا تھا، وہ نہیں دے رہے، کوئی اپنا دین اور آخرت کے لیے کچھ کرنا تھا تو وہ ٹائم مینجمنٹ، جیسے پچھلے لیکچر میں ہم بات کر رہے تھے، اس کو اگنور ہم کر لیں تو کیا خیال ہے، یہ کوئی اچھی آپشن ہے ہمارے لیے؟ لیٹ سیٹنگ کرنے سے انسان کی صحت، فیملی اور روحانیت پہ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ ہیلتھ کیسی رہتی ہے اگر ہم پوری رات کو ہم 12-1 بجے تک رات کو ہم گھر آ رہے ہیں اور صبح 8 بجے پھر ہم نکل کے آئیں تو ہماری ہیلتھ پہ کیا اثر آتا ہے، فیملی پہ اور روحانیت؟ کوئی اچھا اثر آ رہا ہے یا نیگیٹو؟ اس پہ سوچ لیں۔ جب انسان آخرت کو فراموش کر دیتا ہے تو اس کے کیا نتائج اس کی شخصیت پہ رونما ہوتے ہیں؟ ایک دنیا پرست انسان کی شخصیت کی خصوصیت کیسی ہوتی ہیں؟ یہ بھی ایک لسٹ آپ سوچ لیں، جو تھوڑی سی ابھی بھی ہم نے عرض کی، ایک لسٹ کچھ اور بھی آ جاتی ہوں گی، یا اب آپ خود سوچئے۔ انسان اپنے اعمال کی جواب دہی کے بجائے کسی کی سفارش کے سہارے آخرت کا میدان کیوں پار کرنا چاہتا ہے؟ بہت سے انسانوں کی ہوتی ہے نا، یار ایک سفارش کے ذریعے چلو جی پروموشن ہو جائے گی، مجھے یہ جاب مل جائے گی، اور ایسا ہی آخرت کے لیے بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، چلو یار یہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ کوئی ہمیں پہنچا دے گا جنت میں۔ اور جو لوگ نہیں مانتے تو چھوڑو ان کی بات کو۔ بعض لوگ جنت میں ایک شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، وہی شارٹ کٹ ہوتا ہے جسے ہم سفارش
کہتے ہیں. یہ اب جو میری بک آپ اگر پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے تو اس میں تعمیر شخصیت میں جن لوگوں کے حالات بیان ہوئے ہیں، کوئی بہت سے ایسے کیس اسٹڈیز آپ کی خدمت کے لیے عرض کر دی ہیں. اس کی بنیادی غلطی کیا ہے؟ کہیں ہم بھی اس غلطی میں مبتلا تو نہیں؟ ایک بہت سارے کیس اسٹڈیز جیسے ابھی لیکچرز میں پہلے بھی آ چکے، آگے بھی آئیں گے، کہ جناب کوئی غلطی کسی نے کیا کی ہے تو وہ غلطی ہم بھی کر رہے ہیں، اگر کر رہے ہیں تو بھی چھٹ جانا چاہیے ہمیں. تو یہ کچھ مشورے یہیں سے عرض آئیں گے. اب آتے ہیں، یہ میرے ایک دوست ڈاکٹر عقیل صاحب نے یہ وہی جو کوشچن تھا کہ ایک اسٹوڈنٹس جیسی زندگی ہوتی ہے، تو اس سے تھوڑا سا ہم سوچتے ہیں اور ابھی بھی ہم ویسے ہی ہیں، تو کیا فرق ہے؟ اب دیکھیں اسٹوڈنٹس کیا ہوتے ہیں کہ 18 ایئرس تک اپنے بی ایس ایم ایس پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی کے لیے کوشش کرتے ہیں. اب پورا دن رات کیا کرتے ہیں؟ لیکچر سنتے ہیں، نوٹس تیار کرتے ہیں، بکس لکھتے ہیں، اسائنمنٹس لکھتے ہیں، پریزنٹیشنز تیار کرتے ہیں، پھر ایگزامس کی ہم تیاری کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ جوانی کا دن ہوتا ہے، بالکل دھوپ کی حدت کو ہم قبول کرتے رہے. یعنی فرض کر لیں کہ ہم سب پڑھے لکھے پڑھنے کا شوق رکھتے رہے، سردی ہے تو تب بھی ہم برداشت کرتے اور تب بھی پڑھ رہے ہوتے رہے، راتوں میں شب بیداری کرتے ہیں اور اس کے لیے دن کی سرگرمیوں کو محدود کرتے رہے، کیونکہ ایگزام ہمیں پورا کرنا ہے نا، پاس کرنا ہے، اور اس کے لیے اچھے گریڈز ہمیں حاصل کرنے. اس کے لیے کیا خیال ہے؟ اسٹوڈنٹس ہم کرتے ہیں، ہم بھی کرتے رہے ہیں نا. ہاں اگر ہمیں پڑھنے کا شوق نہیں ہو تو پھر الگ بات ہے، لیکن کم از کم ان کو دیکھ لیں کہ جن کو پڑھنے کا شوق رہا ہے اور وہ اچھے گریڈز لینا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کرتے ہیں. اس کاوش کے لیے اپنے پیرنٹس، دوست اور رشتہ دار ان سب کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں بھی بہت اچھا، تم اچھی طرح یہ پڑھ رہے ہو، یہ صحیح کر رہے ہو. اور اگر ہم مثال کے طور پر یہ نہیں کرتے اور فیل بھی ہو جاتے تو پیرنٹس سے جوتے بھی پڑتے ہیں ہمیں، دوست بھی ہمیں کچھ نہ کچھ بدتمیزی تو کر رہے ہوتے ہیں نا. اسٹوڈنٹس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک تخیلاتی آفس، یعنی ایک بالکل آئیڈیل قسم کا آفس ہمیں مل جائے جس میں اے سی بھی ہو، ہم بھی سی او بن جائیں. یہ ظاہر ہماری مقصد تو ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی کمپنی کے یہ بن جائیں، یا مثال کے طور پر آپ اگر ڈاکٹر بن رہے ہیں تو میں ایک ہاسپٹل کا ہیڈ بن جاؤں، یا اگر آپ ایک ٹیچر بنے ہیں تو آپ پرنسپل بننا چاہ رہے ہوتے ہیں. پر سکون، نیند تاکہ ہمیں ملے، ایک عالیشان گاڑی مل جائے، یہ ہر ایک اسٹوڈنٹ کا مقصد ہوتا ہے. یہ ایک مشن ہوتا ہے نا ہر ایک کے دل میں. اہل ایمان کی ایسی زندگی بھی ان اسٹوڈنٹ ایسی ہوتی ہے. حقیقت ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں تو پھر جنت کی ہماری خواہش تو ہونی چاہیے نا. اس کے لیے ہم دوبارہ یہ اسٹرگل اگر ابھی تک نہیں کیا تو اب کر لیں، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے. کہ جو اسٹرگل جیسے اسٹوڈنٹ کر رہا ہوتا ہے، ایسی جنت کے لیے ہمیں ابھی کر لینی چاہیے. ہماری خواہشات کتنی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر ضرورت، سہولت اور تعیش تینوں قسم کی ہوتی ہیں نا. جسے نیڈ جو ہماری ضرورت ہوتی ہے، کنوینئنس کہ آسانی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ ہم سکون کے، سہولت کے ساتھ ہم زندگی ہے، اور ایک بالکل تیسری لگژری کی خواہش بھی ہوتی ہے. تو بتائیے جنت کے لیے اگر ہم سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیا خلا لگژری والی زندگی نہ آ جائے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ آپ کے لیے انلمیٹڈ لائف آنے لگی ہے، اور اس کے لیے ٹائم ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ جناب جیسے ہی آپ مر لیتے ہیں تو اس کے فوراً بعد آپ کے لیے زندگی آ جاتی ہے. اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ اگر وہ قیامت ہے تب تک تو ہم بالکل سوتے ہی رہیں گے، اس کے بعد اٹھیں گے تو ہمارا وہ رزلٹ آ جائے گا. تو ہمارے لیے بالکل ایسے ہی ہوگا کہ جیسے ابھی ہم چند منٹ، چند گھنٹے کے لیے ہی ہم اس زندگی میں رہے، اس کے بعد انلمیٹڈ لائف
شروع ہو رہی ہے. تو اس کے لیے ابھی یہ کچھ ٹائم کی زندگی ابھی ہماری باقی ہے، تو اس میں سے ہمیں اس اسٹوڈنٹ جیسی لائف بننی چاہیے. اور اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ صرف اتنا ہی ہے کہ ایتھیکلی کچھ کام کرنے ہیں اور جو برے کام ہیں ان سے بچنا ہے. بس دیٹس اٹ، اتنی بات ہے. قرآن پاک میں تو ہمیں یہی اتنا ہمیں بتایا گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ